تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، یہ موت کا، پھر قبر کا، پھر اس میں حضور نے فرمایا میں آ جاتا ہوں، بہن بھائی رشتہ دار سارے چھوڑ گیا، پریشانی ہونا، میں آ جاؤں، پھر میرا دیدار ہوگا۔ پھر حضور کے بعد جتنے حضور کے زمانے میں بھی آپ کا دیدار ہوتا، یہ یاد رکھیں، حضور کے زمانے میں جو صحابی مثال کرتے تھے وہ بھی جب قبر میں اترتے تھے تو ان کو رسول پاک کا دیدار کروایا جاتا تھا۔ اور پھر حضور قیامت تک کے آخری امتی ہر ایک کی قبر میں آئیں گے، اور وہی بس مسئلہ ہوتا ہے مرحلہ، کیونکہ بعد میں تو فیصلہ ہو جاتا ہے، جو ہی فیصلہ ہو گیا بس پاس ہو گیا پاس۔ اور حضور فرماتے جب میری پہچان ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اب تو سو جا، تجھے اٹھا لیں گے، اب تجھے جگا لیں گے، پریشانی ہونا تو سو جا۔ یہ ایک مرحلہ تھا، مشکل تھا، وہ وہاں بھی سرکار ہے۔ پھر میدان معاشر تھا، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور حضور پھر وہاں بھی آئے، اور آپ نے فرمایا میرے پاس ایک جھنڈا ہوگا تو میرے امتی میرے جھنڈے تلے آ جائیں گے، سارے آ جائیں گے، اور پھر ساری امتوں کی بخشش سفارش کوئی نہیں نہ کروائے گا، تو حضور فرماتے سارے اکٹھے ہو کے میرے پاس آ جائیں گے، تو میں بھی پھر وہاں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اے میرے محبوب آپ آدھی امت بخشوا لیں، میں نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اچھا پھر اکے سفارش لے لیں، کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اکے سفارش دے دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مجھے اکے سفارش مل گیا تو میں کل قیامت کے دن بندوں کی سفارش کروں گا، تو پھر سفارش کے بعد اللہ ایک لپ بھرے گا جہنم سے نکال کے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق حضور کچھ اور بھی مانگ لیتے، حضرت عمر کہنے لگے کہ اے ابو بکر اور کیا مانگتے، ایک لپ تو اللہ بھر کے نکالے گا۔ جب یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور نے فرمایا ابو بکر عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، رب کا لپ ہی ایسا ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں رہ گئی نہیں۔